میرے عزیز دوستو، اوور تھنکنگ ایک ذہنی بوجھ ہے جسے ہم قرآن اور سنہ کی ہدایت پر عمل کر کے نجات پا سکتے ہیں۔ صبر، صلاح، توکل، ذکر اور اللہ سے دعائیں، یہ سب ہمارے لیے شفا ہیں۔ اپنی زندگی میں ان باتوں کو شامل کریں اور دیکھیے کیسے آپ کے دل اور دماغ کو سکون ملتا ہے۔ آج ہم اسی ٹاپکس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ اوور تھنکنگ یعنی حد سے زیادہ سوچنا۔ کبھی کبھی ہم اتنا زیادہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہماری ذہنی سکون چھن جاتی ہے اور ہم بے چینی اور پریشانی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ہماری دینی اسلام اور قرآن پاک میں اس اوور تھنکنگ کا بہترین علاج موجود ہے؟ جی ہاں، آج ہم قرآن اور سنہ کی روشنی میں دیکھیں گے کہ کیسے ہم اس ذہنی بیماری سے نجات پا سکتے ہیں اور ایک پرسکون زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام میں اوور تھنکنگ کو اکثر وسوسہ سے جوڑا جاتا ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے آنے والی پھسپھساہٹ ہوتی ہے جو انسان کے دل میں شک، شبہ اور بے چینی پیدا کرتی ہے۔ یہ ہمیں گزرے ہوئے کل پر افسوس کرنے اور آنے والے مستقبل کی فکر میں مبتلا کرتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے لڑنے کے لیے کئی طریقے بتائے ہیں۔ چلیے اب ہم قرآن پاک کی چند آیاتوں پر غور کرتے ہیں جو ہمیں اوور تھنکنگ سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ صبر اور صلاح کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ سورہ البقرہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو صبر کرنا اور نماز میں اللہ سے رجوع کرنا سب سے بہترین حل ہے۔ نماز ہمیں اللہ سے جوڑتی ہے اور صبر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ اللہ پر مکمل بھروسہ، توکل۔ اللہ قرآن کے سورہ آل عمران میں فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب ہم اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں اور اس پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں تو ہمارے دل سے فکریں اور خوف نکل جاتی ہیں۔ ہمیں یقین ہوتا ہے کہ اللہ ہمارے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ اللہ کے ذکر سے دل کا اطمینان۔ اللہ قرآن کے سورہ الرعد میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو لوگ ایمان لائے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اللہ کا ذکر جیسے تسبیح، تہلیل اور قرآن کی تلاوت ہمارے دلوں کو سکون اور اطمینان بخشتا ہے۔ جب ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہماری فکریں کم ہو جاتی ہیں۔ ہر مشکل کے بعد آسانی۔ اللہ قرآن کی سورہ الشرح فرمایا، ان مع العسر یسرا۔ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت ہمیں امید دیتی ہے کہ کوئی بھی مشکل ہمیشہ نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ ہر تنگی کے بعد آسانی ضرور دیتا ہے۔ اس یقین سے ہماری اوور تھنکنگ کم ہوتی ہے۔ اللہ پر اپنے معاملات چھوڑ دینا۔ اللہ قرآن کے سورہ غافر میں فرمایا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اور میں اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کرنا اور اس پر بھروسہ کرنا اوور تھنکنگ سے بچنے کا ایک اہم طریقہ ہے۔ ہمیں اپنی کوشش کرنی چاہیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ قرآن کی سورہ البقرہ میں فرمایا، اللہ does not burden a soul beyond that it can bear۔ یہ آیت ہمیں تسلی دیتی ہے کہ اللہ نے ہمیں جو بھی آزمائش دی ہے اس سے نپٹنے کی طاقت بھی دی ہے۔ اس سے ہماری بیجا فکریں کم ہوتی ہیں۔ ہماری پیاری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں اوور تھنکنگ اور غم سے بچنے کے لیے کئی دعائیں سکھائی ہیں۔ غم اور پریشانی سے پناہ مانگنے کی دعا۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن ودلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں غم اور رنج سے، عاجز ہونے اور سستی سے،
बुखल और बुज़दिली से, कर्ज के बोझ से और लोगों की गालिब आने से। इस दुआ को कसरत से पढ़ने से अल्लाह ताला हमारी फिक्रों और परेशानियों को दूर करता है। अल्लाह की रहमत तलब करने की दुआ। दुआ, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ। ऐ जिंदा, ऐ क़य्याम, मैं तेरी रहमत की जरिए मदद तलब करता हूं। इस दुआ में अल्लाह की सिफात का वसीला देकर उसकी रहमत मांगी जाती है, जो हमारे दिलों को सुकून देती है। दिल के सुकून के लिए दुआ। दुआ है, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। मैंने उस पर भरोसा किया और वो अर्श अजीम का रब है। ये दुआ अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल का इजहार है और दिल को इत्मीनान बख्शती है। कुरान और सुन्नह की रोशनी में ओवर थिंकिंग से बचने के लिए कुछ अमली इक़दामात, प्रैक्टिकल स्टेप्स भी हैं। जिक्र और दुआ की कसरत, सुबह शाम की दुआएं और हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहना, इससे दिल मुतमईन रहता है। आज में जीना, गुजरी हुई कल पर अफसोस और आने वाली कल की बीजा फिक्र छोड़कर आज पर तवज्जो देना। हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह करे और अपनी माल में महफूज हो, अपनी बदन में सेहतमंद हो और उसके पास उस दिन की ग़िज़ा हो, तो गोया उसे पूरी दुनिया मिल गई। अमल करना सिर्फ सोचना नहीं। इस्लाम सिर्फ सोचने पर नहीं, अमल करने पर जोर देता है। जब कोई मसला हो तो अल्लाह पर भरोसा करते हुए उसके हल के लिए कोशिश करें, ना कि सिर्फ उसके बारे में सोचते रहें। कुरान की तिलावत और तफसीर, कुरान को समझ कर पढ़ना और उसकी तफसीर पर गौर करना हमारे जहन को रोशनी देता है और फिक्रों को दूर करता है। अच्छी सोहबत, नीक और अल्लाह वाले लोगों की सोहबत इख्तियार करना, जो हमें पॉजिटिविटी और अल्लाह की याद दिलाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों, ओवर थिंकिंग एक जहनी बोझ है जिसे हम कुरान और सुन्ना की हिदायत पर अमल करके निजात पा सकते हैं। सब्र, सलाह, तवक्कुल, धिक्र और अल्लाह से दुआएं, ये सब हमारे लिए शिफा हैं। अपनी जिंदगी में इन बातों को शामिल करें और देखिए कैसे आपके दिल और दिमाग को सुकून मिलता है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवालात और तजावीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखें। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह हाफिज़।